آج عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑے طریقے سے نام لیے بغیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کوئی ہو رہی تھی تو ایم ہی میں آ گئے کہ حضرت عمر فاروق نے وہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ 30 اکتوبر 2020 کو پہلی دفعہ انہوں نے یہ والی بات کہی، رحمۃ اللہ للعالمین اتھارٹی، وہ جو بھی اشرا رحمۃ اللہ للعالمین منا رہے تھے وہاں پر جناح کنونشن سینٹر میں، پھر دوسری دفعہ اسی جگہ کے اوپر 1 سال بعد یعنی کہ 10 اکتوبر 2021 کو یہی بات کی۔ اور آج کیا تاریخ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ نیوکلیر آپشن یوز کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں کہہ رہے۔ مخدوم شہاب صاحب جیسے جو ان کے پروردہ ہیں اور پھر وہ فائٹر ہے، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اور وہ ڈرا اور دھمکا رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی۔ میں کہوں گا کہ جی کہ وہ آپ کو ہٹا سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں، اور پھر نام بھی آ رہے ہیں کہ جی کہ کس کو لگایا جا سکتا ہے اس کی جگہ کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر نام لیے بغیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تڑی کرا دی ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کہے، دھمکا دیا ہے، تڑی کرا دی ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ پمس جو ہاسپٹل ہے اس کی نئی ایمرجنسی کا افتتاح تھا، وہاں پر بات کرتے کرتے کہ جی کام ٹھیک ہونے چاہیے۔ دیکھیں کہ میرٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سوری، معافی چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ کام تقرریاں اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جو سینئر ترین آدمی ہے وہ چیف ایگزیکٹو بننے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ ادارہ چلانے کے قابل نہیں ہے، تو جونیئر کو میرٹ پر لگا دیں۔ یہ کہانی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے ان حالات میں جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کاؤنٹنگ ہونی ہے۔ آپ کو آپ کے اتحادی جو ہیں، جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جن کا خیال ہے کہ ان کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں جی، میں نے وہ واقعات آپ کو بتائے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں کس طرح کر کے کاف لیگ کے اوسان خطا ہوتے تھے جب ایک میجر لیول کا افسر ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا، اور پھر ایم کیو ایم کیا ہے، باپ پارٹی کیا ہے۔ تو ان حالات میں جب وہ ان سے اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یا کہہ لیں کہ انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں، تو تب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ برے حالاتوں میں ہیں، اور ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ، اور پھر مریم صاحبہ نے جو یہ والی بات کہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ ایک کسی کے نیوٹرل ہو جانے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا ہے، اور یہ کس طرح کی پارٹی ہے۔ انہوں نے خیر جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہا، لیکن سوال یہی ہے کہ ان حالات میں جب کسی نے غیر جانبداری کا اعلان کیا، تو ان حالات میں جب آپ کے ساتھ سب بے رخی اختیار کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سینئر کوئی ضروری ہوتا ہے، جو چیف ایگزیکٹو اگر وہ ہونا چاہیے جو میرٹ پر ہو، جو ادارے کو چلا سکتا ہو، تو سو لوگ جو ہیں وہ اسی طرف اس کو تعبیر کریں گے جس طرف آپ انڈائریکٹ یا اپنی جو نجی محفلوں میں بیٹھ کے، یا پھر کم از کم ان کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو جا کے رپورٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو دیتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہوتا آئی بلنک آئی کہ پہلے آنکھ جو جھپکے گا دوسرا اس پر حملہ کر دے گا، یا کہ پہلی جو ہے نا وہ حملہ جو ہے وہ دوسری طرف سے ہو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت شدید خواہش ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام ہو کہ وہ کوئی دستوری کام نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ دیکھیں یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک خالصتاً دستوری معاملہ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو دیکھیں نا عدالتوں کے ذریعے معاملات ہوتے رہے، بھٹو صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں، یا نواز شریف صاحب ہوں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف تو ڈائریکٹ ایکشن ہو گیا تھا، لیکن میں تیسرا جو ان کا اقتدار تھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دفعہ گھر سے مارا جا رہا ہے۔ اس دفعہ الزام کسی پر نہیں دیا جا سکتا، دینے پہ ہیں تو پھر کسی پہ بھی آپ جو ہے ملبہ ڈال دیں، لیکن اس دفعہ ایک خالصتاً ایک جو ہے وہ سیاستدانوں کی لڑائی سیاست کے گھر سے، پارلیمنٹ وہی ہے نا جی، پارلیمنٹ کے اندر سے وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم صاحب کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ بڑی اچھی موو ہے جس نے بھی کی ہے، مطلب ہم کہتے ہیں اپوزیشن نے کی ہے، میں کہتا ہوں اپوزیشن کو بھی چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کی ہے، جنہوں نے کی ہے، تو بھی بڑی سمارٹ موو ہے کہ ہم اپنے سر پر کیوں الزام لیں۔
کوئی ثابت کرے کہ کوئی فون آیا, کوئی ثابت کرے کہ جناب کہ ہم نے کسی کو بلا کے ڈرایا دھمکایا ہے. ہم نے تو بس میسج دیا ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ, ہم دیوار کے ساتھ نہیں, ہم نکرے لگ گئے ہیں. تو لہٰذا ایک سمارٹ موو ہے, اور اس سمارٹ موو میں عمران خان صاحب بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ ایم اے نہیں, میرے خلاف جو ہے پیچھے وہ کھل کر سامنے آئے اور وہ مجھ پر حملہ کرے. لیکن عمران خان صاحب کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں. جب اس طرح کا کوئی ڈرونا خواب شکل بدل کے نا تعبیر کی سامنے آ جائے تو پھر جو ہے وہ پتا پانی نہیں ہوتا, پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب سے تو 4 دن جو ہے وہ جیل نہیں کاٹی گئی تھی. تو یہ تو بڑے جگرے کے کام ہوتے ہیں اس طرح کی خواہش کرنا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو عمران خان صاحب آسان جی گل سمجھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آئے میرے خلاف جنہیں آنا, تو اس لیے وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ بھڑکا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھڑکاؤں اور کوئی غصے میں آ کے تیش میں آ کے کوئی اقدام اس طرح کا کرے کہ لوگ کل کو کہیں کہ عمران خان بہت مظلوم تھا. تو میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, اور وہ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میچورٹی کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہیں, خصوصاً جن کا ان کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے یا ان کا جن کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.